السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فروزہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا ماحول میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح ہمیشہ ہم کوئی نہ کوئی ماحولیات سے متعلق موضوع زیر بحث لاتے ہیں، آج بھی ہم ایسے ہی ایک بہت اہم موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو کہ ایک یقیناً دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو ہے بہت مستفید ہوگا۔ جس طرح ماحول کسی بھی انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اسی طرح اس سے منسلک قوانین بھی اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں آگہی ہونا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے تو اس متعلق آپ کو پوری آگہی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیاں یا موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ پاکستان کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہیں، لیکن ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کے اندر معاشرے میں جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں، یا بھی ماحولیاتی آلودگی کی جو تباہی ہے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں یا اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس متعلق کچھ قوانین ہیں، جو کہ اگر ہم فالو کریں تو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو ماحولیاتی یا موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے ایک قطرہ اپنا ایک قطرہ ضرور اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماحولیاتی قوانین کتنے کمزور، کتنے مضبوط۔ آج ہم بات کریں گے کہ ماحولیاتی کیا قوانین ہیں، ان پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے، ان کی خلاف ورزی پہ کیا سزائیں ہیں، جو کہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ ایم نواز ڈہری صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا کہ ماحولیاتی آلودگی کے جو قوانین ہیں اس حوالے سے ہمیں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اور جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کوئی قوانین موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کون کون سے؟ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا کہ آپ نے میرا موقف قانون کے حوالے سے پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی انوائرمنٹ پر بات کرے، انوائرمنٹل قوانین پر بات کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن پر بھی گفتگو کرنا چاہے، تو یہ ایک باعث فخر بات ہے، اور بحیثیت قوم مجھے اس معاملے میں اپنی بقا نظر آتی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس نیٹ ورک کو جو صرف انوائرمنٹ پر ہی کام کر رہے ہیں، انوائرمنٹل پولیوشنز پر آپ کی نظر ہے، گراؤنڈ واٹر کے ایشوز سے لے کر جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، ان تمام پر آپ لوگوں کی گہری نظر ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو ماحولیات کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے قوانین کیا پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ سن کے ہمارے ویورز کو، آپ کے ویورز کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر چیز میں کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ماحول کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ قانون اٹھا کے دیکھیں کہ جو بھلے وہ کنسٹرکشن کا قانون ہو، وہ کسی منڈی لگانے کا قانون ہو، یا کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، آپ اس میں انوائرمنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، ان تمام تر جو بنیادی قوانین ہیں، بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی انوائرمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر آپ کلچر کی بات کریں گے تو کلچر بھی آپ کا بنیادی حق ہے جو کنیکٹ کرتا ہے، صحت آپ کا بنیادی حق ہے، تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے، اور دیگر چیزیں، فریڈم آف موومنٹ آپ کا بنیادی حق ہے، پراپرٹی لینا آپ کا بنیادی حق ہے۔ آتے ہیں کہ قانون اسپیسیفک کون کون سے موجود ہیں۔ دیکھیں، قانون بہت سارے موجود ہیں جو جس پر امپلیمنٹیشنز کی ضرورت ہے، کہیں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ اس وقت سندھ پروونس میں نافذ العمل ہے، پنجاب میں الگ ہے، پروونشل ایکٹ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر صوبوں میں الگ الگ انوائرمنٹ پر قوانین ہیں، لیکن اس سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے یہ تمام تر قوانین جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر موجود تھے، اور وہ پروونشل نہیں لیکن فیڈرل انوائرمنٹل جو کمیشن تھی وہ ان کو تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتی تھی۔
یہ قوانین تو بالکل موجود ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ فالو کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ایک اہم بات ہے، اور اس کے بارے میں پتہ ہونا، معلومات ہونا جو یہ دوسری ایک اہم بات ہے۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں بتایا۔ سر اب چلوں گی میں اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ جو دوسرا سوال میرا ہے وہ کچھ ہے آبائی اور ہوائی آلودگی کے متعلق، کہ پاکستان میں آبی اور ہوائی آلودگی سے متعلق کون سا قانون موجود ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سخت سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہترین سوال کیا آپ نے۔ آبی اور ہوائی آلودگی کے متعلق کیا کیا قوانین موجود ہیں؟ آبی اور ہوائی آلودگی کے متعلق لینڈ مارک قوانین ہیں، ججمنٹس موجود ہیں، جس پر آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جس میں ایک کلیئر ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ جو ججمنٹس آتی ہیں اس کو ہم قانون کی نظر میں پریسیڈنٹس کہتے ہیں، سیٹل پریسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، جس کو ہم رپورٹڈ سائٹیشنز کہتے ہیں۔ آبی حیات چونکہ کوسٹل بیلٹ بہت بڑا ہے ہمارے یہاں، سندھ اور بلوچستان کوسٹل بیلٹ آلموسٹ کور کرتا ہے۔ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس قانون کے تحت بنی ہوئی ہے، جو کوسٹل ڈیولپمنٹ کرے گی اور اس کو سیکیور کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر آبی قوانین ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بڑی تاریخ میں بڑے تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے پاس۔ 1962 کا واٹر ٹریٹی ہمارے یہاں سائن ہوا، جس کے بعد ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہمیں جائز حصہ پانی کا نہیں دیتا، چونکہ قانون موجود ہے کہ جو ٹیل پر ہوگا اس کو بھی پانی پہنچانا ہوگا اسی کوانٹٹی میں جو اسٹارٹنگ میں ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے حصے کا پانی ہے جو انڈیا کو چھوڑنا ہے وہ نہیں دیتا، لیکن پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ایک دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے ہم آبی دہشت گردی کہتے ہیں، کہ اچانک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گاؤں دیہات ہمارے زیر آب آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اور وہ پھر سیلاب آ کے پورے ملک کو تباہ کرتا ہے۔ سوال اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اچانک پانی کہا جاتا ہے مبینہ طور پر آ جاتا ہے، لیکن قانون کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ 1962 کا جو واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت ہمیں اینڈ یوزر کو بھی پانی دینا ہے، اور یہاں پر انڈس ڈیلٹا موجود ہے۔ انڈس ڈیلٹا جہاں سے سمندر کا پانی ختم ہوتا ہے اور جو ہے وہ دریا کا پانی وہاں پر جا کے سمندر میں جا کے اکٹھے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آبی قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمندر چونکہ آگے بڑھتا ہے، تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اس کو روکنے کے لیے قدرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ دریا کا پانی جا کے اس کو روکتا ہے، میٹھا پانی۔ یہاں کوٹڑی بیراج کے مقام پر سندھ پروونس میں ایک جگہ ہے انڈس ڈیلٹا کے نام پر، جہاں پر جا کے ہمیں اس لیول کا پانی دینا ہے تاکہ ہم جو سمندر کے پانی کو پیچھے دھکیل سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس لیول کا پانی یہاں تک پہنچتا نہیں ہے ڈیو ٹو دا بیڈ گورننس آف دی کنسرن اتھارٹیز۔ ارسا اور دیگر ادارے موجود ہیں، آج تک کنفلکٹ وہاں پر موجود ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے، پہنچتا نہیں ہے، تو یہ تیزی سے سمندر آگے بڑھ رہا ہے، اور تیزی سے جو ٹھٹا، بدین، سجاول انکلوڈنگ بلوچستان کے علاقے وہ اپنے کنٹرول میں لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک آبی قوانین موجود ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں کہ مختلف یہاں پر کانٹیننٹل شیلز ہوتے ہیں سمندر میں۔ ایک کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی چیز کا تعین موجود ہے کہ جو ایک اکنامیکل ہب ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت، پبلک انٹرنیشنل لا میں جو UN چارٹر ہے اس کے تحت ہم کسی بھی جو اکنامیکل ہب ہے اس میں کسی کو کراس کرنے کا سے منع نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کانٹیننٹل شیل آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹس ان کو گورن کرتی ہیں۔ پھر آتا ہے جو کوسٹل بیلٹ ہے جسے CBO اور دیگر علاقے ہیں، ان کو پروونشل گورنمنٹ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، نہ کہ کمرشل ایکٹیویٹیز۔ ہوتا یہ ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، یہاں کراچی کا کچھ علاقہ ایسا ہے جو سمندر تھا، اس کو سمندر کو ہم نے مٹی ڈال کے اس کو ہم نے بند کیا۔ بند کرنے کے بعد شاندار قسم کی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کر دی۔ اب اس وقت بھی وہاں پر کریم آف دا سوسائٹی، ایلیٹ کلاس وہاں رہائش پذیر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سمندر کو جوش آتا ہے اور سمندر کو راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔
آج بھی جس وقت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مارچ کا مہینہ، یہ اس وقت جو ہے وہ گرمی کا آغاز ہوتا ہے، بہار کے موسم کو، خزاں کے موسم کو الوداع کرنا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے بارشیں ہوئی ہیں، بارشیں ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ سردی ہو گئی ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہم نے پولوشن، اگر آپ کو پلاسٹک تھیلی ہے وہ استعمال کرنے پر پابندی ہوتی ہے، لیکن یہاں سر عام استعمال ہوتی ہے، گورنمنٹس کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ آپ ابھی بھی ہماری جو فیڈرل ٹریٹری ہے، ہماری کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، وہاں چلے جائیں آپ کو پلاسٹک کی تھیلی نہیں ملے گی۔ آپ انوائرمنٹ وہاں کا دیکھیں، دیگر آپ صرف جو E9 اور دیگر جو کمرشل اسٹریٹس ہیں اسلام آباد کی وہاں گھومیں، پھر آپ راجہ بازار چلے جائیں، تھوڑا سا آگے ہی ہے، لیکن وہاں آپ کو نظارہ ہی کچھ الگ نظر آئے گا۔ تو گورننس کا مسئلہ ہے، آبی قوانین موجود ہیں، تمام تر قوانین موجود ہیں۔ جی تیسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ ہوائی آلودگی جیسے بائک کے سائلنسر، آپ سمجھیں کہ جو دوسرا سوال ہے اس سے انٹر لنک ہی کیا ہے، لیکن بس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جیسے بائک کے سائلنسر ہیں، گاڑیوں کے ہارن ہیں، یا ایئرپورٹ کے نزدیک جو رہائش پذیر شہری ہیں، اگر جہازوں کی مسلسل تیز آوازوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ کیا حکومت کے بھی خلاف جا سکتے ہیں یا ان اداروں کے خلاف بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ جی، بہترین دلچسپ سوال ہے کہ یہ ہوائی آلودگی اور سائلنسرز کی آواز اور تمام تر چیزیں اسی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے آپ نے ایئرپورٹ کو، کہ وہاں پہ بھی پولیوشن ہوتا ہے اور اس پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دلچسپ سوال ہے، اس پہ ویورز کو بھی ہم اس پہ رکھیں گے۔ جب ایئرپورٹس بنتے ہیں تو ہوائی جہازوں کی لینڈنگ ٹیکنگ آف جو ہوتا ہے وہ ایک انٹرنیشنل میٹر بن جاتا ہے۔ سول ایویشن ہمارے یہاں شاندار ادارہ ہے، وہ ڈیل کرتا ہے، اور یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے پوری دنیا کے ساتھ کہ اب ہمارا جہاز اترے گا، آپ کا لینڈ کرے گا، یا جو ٹیک آف ہوگا۔ دیکھیں، جب ایئرپورٹ بن رہا ہوتا ہے تو قوانین بنتے ہیں، اور قوانین سیکیور کرتے ہیں ایئرپورٹ کو کہ آپ اس معاملے پہ جا کے چیلنج نہیں کر سکتے کہ ایئرپورٹ کے شور کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، یا ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈنگ اور ٹیکنگ آف کی جو مسائل ہیں اس پر ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی چونکہ ایئرپورٹ علاقوں سے، آبادیوں سے باہر بنتے ہیں، پھر وہاں آبادیاں بن جاتی ہیں، ادروائز وہ بنتے باہر ہیں، تو اس میں آپ نہیں چیلنج کر سکتے، یہ ایک شیلٹر ہے ان کو۔ لیکن میں ایک دلچسپ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک فارن کنٹری میں ایک شخص تھا، ایئرپورٹ سے قبل وہ رہائش پذیر تھا وہاں پر، اور وہ بوڑھی عورت تھی، ان کے گھر تھا، لیکن وہ ایئرپورٹ بنا، ایئرپورٹ کے دوران سیل انہوں نے نہیں کرنے دیا گھر، اور وہ ایئرپورٹ بن گیا۔ ایئرپورٹ کے جو جہاز کی لینڈنگ کی وجہ سے ان کا بڑا شور ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شور جو ہے مجھے نیند کرنے نہیں دیتا۔ تو جس پر وہ جو ہوائی جہاز کے عملدار اور کنسرن اتھارٹیز بھی آئی، انہوں نے کہا یہ ہوائی جہاز تو انٹرنیشنل پلان ہے، انٹرنیشنل کے تحت چلتا ہے۔ جس کے بعد آنریبل کورٹ نے لینڈ مارک ججمنٹ دی کہ جس وقت ان سے پوچھا کہ آپ کس وقت آرام فرما رہی ہوتی ہیں، تو جس وقت وہ آرام فرما رہی ہیں اس وقت جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیکنگ آف پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ آرام کریں گی، اس کے بعد جو ہے جہاز اتریں گے اور چڑھیں گے۔ تو یہ قوانین تو دنیا میں ہیں، لیکن الدو ایویشن کو کچھ شیلٹر حاصل ہے، کچھ پریونشنز حاصل ہیں، کچھ ایکسٹمپشنز حاصل ہیں کہ وہ اس پر ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد یہ قوانین موجود ہیں کہ آپ کو کچرا جمع نہیں کرنا، آپ کو کچرا پھینکنا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس کے قریب ہی لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرندے آ کے وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ پھر پرندے جب اڑتے ہوئے جہاز کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو بڑا جانی نقصان ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سائلنسرز کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ نیوسنس میں آتا ہے، پاکستان پینل کوڈ میں بھی ان کی پنشمنٹ موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو موٹر وہیکل ایکٹس ہیں اس میں بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور بالکل اس کی وائلیشن کبھی قابل جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور ان پر قوانین موجود ہیں، اور یہ سائلنسرز اوپن کر دینا، ٹنٹڈ گلاسز لگا دینا، گاڑیوں کو مینٹین نہ کرنا، ایون یہ انوائرمنٹل ایکٹ کے بھی آتا ہے، اور لائسنسنگ ایکٹ میں بھی آتا ہے، اور ٹریفک قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، قوانین موجود ہیں بالکل۔ جی بالکل ٹھیک بات سر آپ نے کہی، بہت ہی اچھی بات کہی کہ قوانین بالکل ہیں لیکن گورننس نہیں ہے،
صحیح بات ہے کہ گورننس ہوگی تو آپ کے قوانین جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکیں گے۔ اچھا سر، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ کثیر المنزلہ عمارات کی تعمیر ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر صوبے میں آپ کہہ لیں کہ جاری ہے۔ ایون اسلام آباد میں بھی اب بہت زیادہ بلند و بالا عمارات جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے قبل جب کوئی بھی کثیر المنزلہ عمارت ہم تعمیر کرتے ہیں تو کیا اس سے قبل کوئی ایسے قوانین ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے؟ اور اگر اس کی پاسداری نہیں کی جاتی تو اس کی خلاف ورزی پر کیا؟ جی، کثیر المنزلہ عمارت کے حوالے سے آپ نے قوانین جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہاں سندھ میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی موجود ہے، اور پنجاب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، بلوچستان بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KPK بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اسلام آباد میں CDA کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ قوانین موجود ہیں بالکل۔ 16 سے زائد NOCs لی جاتی ہیں کثیر المنزلہ عمارت بنانے کے لیے۔ اس میں فائر سیفٹی، سول ڈیفینس، ایون ریسکیو سے آپ کو NOC لینی ہوتی ہے، کنٹونمنٹ ایریاز سے آپ کو دینی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ادارے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور دیگر جو جگہیں ہیں وہاں سے آپ کثیر المنزلہ عمارت بنانے کے لیے NOC لیتے ہیں۔ وہ NOCs اس بنیاد پہ دی جاتی ہیں کہ آپ سیفٹی کا خیال رکھیں گے۔ انوائرمنٹ اور سیفٹی یہ دونوں لازمن مظلوم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آگ لگ جاتی ہے، آگ کو فائر فائٹرز کی پراپر جگہ اور ایگزسٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو انوائرمنٹل پولیوشن والے جو ہیں کام کر رہے ہیں وہ NOC نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرنس ایک ہے اور ایگزٹ نہیں ہے اس بلڈنگ میں تو اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو NOC نہیں دی جاتی ہے۔ ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور پر بھی NOC نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کو فائنل کرنے کے بعد، انسپیکشن کروانے کے بعد ہی جا کے NOC ملتی ہے کہ پوزیشن لیں۔ تو یہ قوانین موجود ہیں۔ کثیر المنزلہ جتنی بھی عمارتیں، ہمارے ہاں ایک بہترین قسم کی ججمنٹ ناسلا ٹاور کے حوالے سے آئی، جہاں پر ناسلا ٹاور جو ایک نالے کے اوپر بنا ہوا تھا، سیوریج لائن پر بنا ہوا تھا، جس پر آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پر اس ناسلا ٹاور کو گرا دیا گیا ہے۔ آج شارع فیصل کے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ شارع فیصل کو جانتے ہیں، جہاں ناسلا ٹاور بنا ہوا تھا، اس کو پیچھے جا کے کنسٹرکشن کرنی پڑ رہی ہے، پوری بلڈنگ جو ہے وہ گرا دی گئی۔ تو ایک کئی مثالیں ہیں، ہمیں انکروچمنٹ کے نام پر بلڈنگز بنتی ہیں تو وہ گرا دی جاتی ہیں۔ تو قوانین موجود ہیں کثیر المنزلہ عمارتوں کے حوالے سے، تو قوانین بہت ہی زیادہ ٹف ہیں کہ آپ کو ایک پورا جو ہے وہ کوٹ یارڈ دینا ہوگا، اس کے بعد آپ کو جا کے بلڈنگ بنانی ہوگی۔ بلڈنگ بنانے کے وقت بھی آپ کو انوائرمنٹ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ایون آپ جب بنا رہے ہیں تو آپ کو گرین قسم کی جالی بنانی ہوتی ہے، جس کے بعد اندر کام کرنا ہوتا ہے، باہر نہیں، تاکہ سیفٹی رہے۔ تو قوانین موجود ہیں، اور قوانین پر عمل درآمد نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو کوشش کر کے کروانی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ نواز ڈہری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی معلومات فراہم کی، یقیناً جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ بہت مفید رہے گی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو ماحولیات پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ پروگرام مددگار ثابت رہے گا۔ اور واقعی قوانین جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ ماحولیات ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں جو قوانین ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ یہ اس پروگرام کا پہلا حصہ تھا، اور ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے قوانین ہیں جو ہمیں جاننے ہیں، اور اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلے ہفتے اسی وقت جو ہے وہ نشر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔